دوستان عزیز، بس ایک سوال آپ سے ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار کون ہے؟ کوئی کہے گا جس کے پاس میں بنگلہ ہے، گاڑی ہے، وہ زیادہ مالدار ہے۔ تو آپ کا یہ جواب بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ کوئی کہے گا جس کے پاس میں بینک بیلنس ہے، زمین اور جائیداد ہے، وہ زیادہ مالدار ہے۔ تو آپ کا یہ جواب بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ سب سے زیادہ مالدار دنیا میں وہ انسان ہے کہ جس کے ابھی ماں اور باپ حیات ہیں، جس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ سب سے زیادہ مالدار وہ انسان ہے۔ ہر چیز کا حاصل کرنا، سکون حاصل کرنا ہے۔ لوگوں نے زمین بڑھا لی، بینک بیلنس جمع کر لیا تاکہ سکون مل جائے، لیکن آپ ایسے بندے کے پاس میں جائیں، آپ ایسے انسان کے پاس میں جائیں جس کے پاس میں بنگلہ ہو، گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، لیکن ماں باپ نہ ہو۔ آپ اس سے پوچھنا جا کر، بھائی آپ کی تو اچھی کٹ رہی ہوگی، آپ کی تو مزے میں کٹ رہی ہوگی، آپ کے پاس میں سب کچھ ہے، زمین جائیداد ہے، دولت ہے، شہرت ہے۔ وہ انسان بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر کہے گا میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن جب عید کا دن آتا ہے اور میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں تو میں گھر نہیں جا پاتا ہوں، چونکہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اس لیے مجھے وہ خوشی نہیں مل پاتی ہے جو ماں باپ کے ہونے پر مجھے خوشی ملتی تھی۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ ارے ماں باپ وہ نعمت ہیں کہ اگر وہ حیات ہیں تو آپ ان کی قدر کر لو۔ ایک عالم دین ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، اس کا پیر کٹا ہوا ہے اور اس کے پیر پہ چادر پڑی ہے۔ لوگ اسے لعنت دے کر آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی اس کے قریب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں اور اس کے جسم پر، اس کے بدن پر مکھیاں بھنک رہی ہیں، کوئی قریب نہیں آتا۔ یہ عالم دین آئے اور آنے کے بعد میں آپ نے اس جوان کی طرف دیکھا تو وہ جوان رونے لگ جاتا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ تیری حالت کیسی ہے اور تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس جوان نے اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر کہا تھا کہ میرے یہ عجیب کیفیت ہے اور یہ میری داستان بڑی غمگین ہے، لیکن میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ عالم دین ہیں، آپ کوئی حل بتاؤ گے۔ اس جوان نے کہا تھا میری ماں تھی اور ایک دن میں اپنے گھر کے اندر تھا اور میرے دوست غلط کام کی طرف یعنی فلم دیکھنے کے لیے ٹکٹ خرید کر لے کر آئے تھے اور وہ مجھے بھی لے جانا چاہتے تھے اور مجھے لے جانے کے لیے بڑی کوششیں کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہہ دیا میں بھی چلوں گا فلم دیکھنے کے لیے، میں بھی چلوں گا مووی دیکھنے کے لیے۔ اس وقت میری ماں نے مجھے روکا تھا، اس وقت میری ماں نے مجھے منع کیا تھا، بیٹا ان گنڈوں کے ساتھ میں مت جانا، گناہ کے کام کرنے مت جانا۔ یہ بات مجھے گوارا نہیں ہوئی اور میں نے اپنی ماں کے جوتے مارے اپنے پیر سے نکال کر، اللہ اکبر استغفر اللہ۔ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی ماں کو جوتے مار سکتا ہے؟ آپ سوچئے تو، توجہ کرنا میرے بھائیوں، جو درد دل آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بہت سی ڈگریاں آپ نے پائی ہوں گی، بڑی پڑھائیاں کی ہوں گی، لیکن شاید جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات آپ کے ذہن و خیال میں نہیں آئی ہوگی۔ اس جوان نے کہا میں نے اپنی ماں کے منہ پر جوتے مارے، اس وقت میری ماں رونے لگ جاتی ہے اور میری ماں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور میری ماں نے دعا کی، مولا کیا تو نے اسی دن کے لیے مجھے بیٹا دیا تھا تاکہ یہ میرے منہ پر جوتے مارے، تاکہ یہ مجھ پہ ظلم کرے، تاکہ یہ میری بے ادبی کرے؟ اے مولا اس سے اچھا ہوتا تو مجھے اولاد ہی نہ دیتا۔ اے اللہ اب مجھے جینے کی تمنا نہیں ہے، اب تو مجھے موت عطا کر دے۔ میری ماں نے میرے لیے بد دعا بھی کر دی۔ یاد رکھنا ماں باپ کی دعا اور بد دعا فوراً قبول ہوا کرتی ہے، ان سے دعائیں لیا کرو۔ وہ جوان کہتا ہے میری ماں نے میرے لیے بد دعا کی، میری ماں
ماں نے کہا مولا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، تو اسے دنیا میں ذلیل کر دینا۔ چند دن گزرے تھے، میری ماں تو اس دنیا سے چلی گئی، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ ایک رات تھی کہ میرے پیر کے اندر درد ہوا اور اچانک میں نے سوچا ہو سکتا ہے کوئی معمولی درد ہوگا، لیکن وہ درد بڑھتا گیا۔ اور جب میں صبح میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے پیر کو کاٹنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے کہا تمہارے پیر کو کاٹنا پڑے گا، اور ڈاکٹر نے میرے پیر کو کاٹ دیا۔ پھر بھی وہ درد اور تکلیف ختم نہیں ہوئی، کیونکہ میری ماں نے میرے لیے بد دعا کی تھی، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ میرے پیر میں اب کیڑے پڑنے شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ماں کی بد دعا ہوتی ہے، ماں کی بد دعا سے بچا کرو۔ اس جوان نے کہا میری ماں نے بد دعا کی تھی، اس کی بنا پر میرے پیر میں کیڑے پڑنے شروع ہو گئے، اور حالت یہ ہے کہ اب مجھے سکون نہیں مل رہا ہے، میں بے چین رہتا ہوں، میں بے قرار رہتا ہوں۔ آپ عالم دین ہیں، آپ کچھ کیجئے، آپ میرے روٹھے ہوئے رب کو منا لیجئے، آپ میرے حق میں دعا کیجئے۔ ان عالم دین نے کہا تھا میں دعا کروں گا، لیکن یہ رب کی قدرت ہے، وہ چاہے گا قبول کرے گا، وہ چاہے گا نہیں قبول کرے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ماں باپ حیات ہیں تو آپ ان کی خدمت کیجئے۔ یاد رکھنا ماں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور ماں بد دعا کر دے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ارے کیا نہیں ملتا ماں کی دعا سے؟ ارے ماں کی دعا تو وہ ہے کہ اگر ماں دعا کر دے تو اللہ انسان کو ولی بنا دیتا ہے۔ بتاؤں ماں کی دعا سے ولی کیسے بنتے ہیں؟ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کون ہے یہ خواجہ باقی باللہ؟ یہ خواجہ باقی باللہ نقشبندی سلسلے کے یہ ایک عظیم بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں۔ یہ کیسے ولی بن گئے؟ ان کے دل میں بڑی تمنا تھی کہ میں ولی بن جاؤں، لیکن ولیوں کی طرح یہ ریاضت نہیں کر سکتے تھے، ولیوں کی طرح یہ پرہیزگاری متقی نہیں کر سکتے تھے، لیکن تمنا تھی کہ عمل تھوڑے کروں اور ولی بن جاؤں۔ ایک دن ماں نے پوچھ لیا بیٹا میں تجھے بے چین و بے قرار دیکھتی ہوں، آخر بات کیا ہے؟ تو خواجہ باقی باللہ نے کہا تھا ماں میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے، اللہ مجھے ولی بنا دے۔ اللہ اکبر! جب ماں سے خواجہ باقی باللہ نے اتنا کہا ہے، دیکھو میرے بھائیوں ماں کی دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور ماں دعا کرتی ہے مولا میرے بیٹے کو تو اپنا دوست بنا لے، اسے تو ولی بنا دے۔ ادھر ماں کی دعا کرنی تھی کہ اللہ نے خواجہ باقی باللہ کو اپنا دوست بنا لیا، انہیں ولی بنا دیا۔ یار جب اللہ مل جاتا ہے ماں کی دعا سے تو پھر کس چیز کی کمی ہے؟ اسی لیے کہنے والوں نے کہا تھا، اور حضرات یاد رکھنا اگر آج تم ماں باپ کو ناراض کرو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ بہت خوب کسی نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دبا بھی ساتھ چلتی ہے، اور ابھی زندہ ہے میری ماں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔